السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم نے سجدہ سہو کا بیان مکمل کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم باب نمبر 19 جو کہ سجدہ تلاوت کے بیان کے متعلق ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں تلاوت کے 14 سجدے ہیں جن کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں کلام پاک قرآن پاک کے کنارے پر السجدہ لکھا ہوتا ہے اور آگے ایت ختم ہوتے پر بھی سجدہ لکھا ہوتا ہے تو اس ایت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے اور اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر کہتے وقت بھی ہاتھ نہیں اٹھائے۔ سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھائے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، بہتر ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہیں پھر سجدے میں جائیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے تب بھی سجدہ تلاوت درست ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، سجدے کی ایت کو جس شخص نے پڑھا اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے اور جس نے اس کو سنا اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، چاہے قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا تھا یا نہیں، یا کسی اور کام میں لگے ہوئے تھے اور بغیر قصد کے سجدہ کی ایت سن لی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سجدہ کی ایت کو آہستہ سے پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 5، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، جیسے وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا، یعنی قبلہ کی طرف جب رخ کرنا مراد کہ قبلہ کی طرف ہی رخ کر کے سجدہ کرنا وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 6، جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح ہی سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ بعض عورتیں قرآن شریف پر ہی سجدہ کر لیتی ہیں، اس سے سجدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ویسے کہ ویسا ذمہ رہتا ہے، اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 7، اگر کسی کا اس وقت وضو نہ ہو تو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسی وقت سجدہ کر لے کیونکہ شاید بعد میں یاد ہی نہ رہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر کسی کے ذمہ بہت سے سجدے تھے اور اب تک اس نے ادا نہیں کیے تو اب ادا کر لے، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی اس کو ضرور ادا کرنے پڑیں گے، اگر اس نے ادا نہ کیا تو گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا، اگر ایسی حالت میں سنا جب کہ اس پر نہانا واجب تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر بیماری کی حالت میں سجدے والی آیت سنی اور بیماری اتنی ہے کہ اس میں سجدہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارہ سے کرتے ہیں اسی طرح اس کا سجدہ بھی اشارہ سے کرے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد اسی وقت فوراً نماز میں ہی سجدہ کر لے۔ سجدہ کی آیت پڑھی تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز میں ہی سجدہ کر لے، پھر باقی صورت پڑھ کے رکوع میں جائے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر سجدہ نہ کیا، اس کے بعد 2 آیتیں یا 3 آیتیں اور پڑھ لیں تب سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اس سے زیادہ پڑھ لی تب سجدہ کیا تو سجدہ ادا تو ہو گیا لیکن گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی اور نماز ہی میں سجدہ نہ کیا تو اب بعد نماز کے سجدہ کرنے سے ادا نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے گناہ گار رہیں گے۔ اب سوائے توبہ اور استغفار کے اور کوئی صورت معافی کی نہیں ہے۔ اس لیے اگر نماز میں سجدہ ایت تلاوت کی، اگر سجدہ تلاوت والی ایت اس نے تلاوت کی تو اس کو چاہیے کہ نماز میں ہی سجدہ کر لے ورنہ گناہ گار ہوگا۔ مسئلہ نمبر 13، سجدے کی ایت پڑھ کر اگر فوراً رکوع میں چلے جائیں اور رکوع میں یہ نیت کر لیں کہ
کہ میں سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، تب بھی وہ سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر رکوع میں یہ نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد سجدہ جب کریں تو اسی سجدہ سے سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، چاہے کچھ نیت کریں یا نہ کریں۔ اس کے بعد نماز پڑھنے میں کسی اور سے سجدہ کی ایت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کریں بلکہ نماز کے بعد سجدہ کریں۔ اگر نماز میں ہی کریں گے تو وہ سجدہ ادا نہ ہوگا، پھر کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کئی آیت کو دہرا کر پڑھتے رہے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے، پھر اسی کو بار بار دہراتے رہیں۔ اگر جگہ بدل گئی تب اسی آیت کو دہرایا تو پھر تیسری جگہ جا کے وہی آیت پھر پڑھی، تو جگہ بدلنے کے ساتھ ساتھ جتنی دفعہ دہرائے گا اتنی دفعہ سجدہ بھی زیادہ کرنا پڑے گا۔ یعنی مجلس کے بدلنے سے آیت ایک ہی پڑھے گا لیکن سجدے زیادہ ہوتے جائیں گے ذمے میں۔ اگر جگہ ایک ہی ہے اور وہی آیت اس نے 100 دفعہ پڑھ لی تو پھر بھی سجدہ ایک ہی اس پر واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی کئی آیتیں پڑھی تو بھی جتنی آیتیں پڑھیں اتنے سجدے کرے۔ مسئلہ نمبر 17، بیٹھے بیٹھے سجدے کی کوئی آیت پڑھی پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے لیکن چلے پھرے نہیں، جہاں بیٹھے تھے وہیں کھڑے کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ تو بقیہ انشاءاللہ عزیز طلبہ مسئلہ نمبر 18 سے آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ